کی جو شہادت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک. وہ ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں. سیکیورٹی ایشو میں جائیں تو بالکل وہ ہے. اور میرا یہ بھی میں حیران ہوں جس پر اگر آپ چاہیں گے تو میں بات کروں گا, میں ٹائم صرف نہیں لے جانا چاہتا, کہ آیت اللہ خامنئی کو پہلے دن ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا. سر پلیز الیبوریٹ دس. دنیا میں عمر صاحب جب جنگ انلیش کی جاتی ہے, جب انیشیٹو دوسرے کے پاس ہوتا ہے, تو لیڈرشپ نمبر 1 پرائرٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اسی لیڈرشپ کی جو حوصلہ ہے, جو ریزالو ہے, جو قوت ارادی ہے, اسی کو تو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے مار کے. اس کو تو آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کمپرومائز کرے, سرنڈر کرے, سگنیٹری ہو بعد والے اگریمنٹ کا, ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کے ساتھ آئے. وہی تو آپ نے سمبل کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے. دس از ایکچوئل وار اسٹریٹجی. ایکچوئل وار اسٹریٹجی. پہلے انہوں نے یہ مس ریڈ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. میرا ایک اور مس ریڈ یہ کیا ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ آلموسٹ ایرانی لوگ تیار ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں IRCG سے, اور وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. لاسٹ آپ 1.5 مہینے پہلے جو جلوس وغیرہ نکلے تھے ہمیں, وہ بھی یہی وجہ تھی اور ناکام ہوا. انہوں نے سوچا یہ خوف اتنا ہے, یہ سینٹرلائزڈ ان کا گرپ اتنی ہے, جب تک ان کو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے, تو ایک کو نہیں کیا 40 کو کیا. جی بالکل ایسے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تمام کمانڈر تھے اگر کر دیا, ٹاپ ہیرارکی تو چلی گئی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کر کے کیا کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ بجائے آپ اپنی اسٹریٹجی بتانے کے, آپ کہیں ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا وار میں, اب تم ٹیک اوور کر لو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سوچا ہوگا کہ لوگ ایوان صدر میں گھس جائیں گے, کورٹ عدالتوں کو ٹیک اوور کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. تو پہلا بیک فائر یہ ہوا, ایک ان کی ڈپینڈنسی ان لوگوں پر, اور ایک دیکھیے بڑا ہی کلیئر ہونا چاہیے, ایران جیسا ملک جب جنگ لڑتا ہے تو عام ڈائمینشن سے اس کا کیس بڑا یونیک تھا. اب یونیک کیوں تھا؟ اچھا وہ کس سینس میں سر, کیونکہ میں بھی اس کو جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا برین ہے جس کے پاس سب سے کمال کا انتشار بھی ہے, اور وہ اس اسٹرینتھ کو ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے اسرائیل. یہ آپ کو بہت اچھا سوال. اب اس کے باوجود ایران نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوا ابھی تک. دیکھیں وار اسٹریٹجی بعد میں آتے ہیں, میں ایک اس کے میتھڈالوجی پہ آتا ہوں. دنیا میں جب بھی کوئی ملک اس جنگ میں نہیں, انڈیا پاکستان جو بھی ملک ہیں, بیسک جنگ لڑنے کے لیے آپ کو 2 انگریڈینٹ چاہیے ہوتی ہیں. اچھا 2. نمبر 1 آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی کیپیبلٹی. اچھا صلاحیت, میزائل, تعداد, جیمرز, فلانا. دوسرا چاہیے ہوتا ہے حوصلہ. ٹھیک ہے. ایک چیز بڑا کلیئر رکھیے گا یاد, کہ جو کیپیبلٹی کم ہو تو حوصلہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا حوصلہ کم ہے تو زیادہ کیپیبلٹی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی انڈیا اور پاکستان. بالکل ایسے. بس یہاں رک جاؤں گا میں. ہماری صلاحیت کم تھی ہندوستان سے, بالکل ایسے. ہمارا حوصلہ جو ہے جس نے کمپنسیٹ کیا, پہلی بات. تو یہ 2 ایران پہ نہیں فٹ آتے. ایک تھرڈ ڈائمینشن جب تک نہ ہو تو پہلے 2 نہیں پورے ہوتے ایران. اچھا وہ کیا تھرڈ کیا؟ وہ یہ ہے سروائیویبلٹی اچھا آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ملٹری ہارڈ ویئر. اوہ نائس. اٹ مینز دیٹ کہ دے ہیو پلانڈ اٹ فار ویری لانگ, کہ ہمیں یہ ایک دن آنا ہے. ایگزیکٹلی. ان کی جنگ ڈپینڈنٹ پہلے سروائیویبلٹی پہ ہے, پھر کیپیبلٹی پہ ہے, اور پھر حوصلے پہ ہے. تو اگر انفارچونیٹلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سروائیویبلٹی انہوں نے 2 جگہ کرنی تھی, لیڈرشپ کی بھی اور ویپنس کی بھی. تو لیڈرشپ کی نہیں کروا سکے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو ویپنس کی ہے وہ اس لیے بہتر ہوگی سروائیویبلٹی, کیونکہ وہ سینٹرلائز نہیں ہے, وہ ایک کون میں نہیں ہے, اور یہ شاید جو ایجنٹ سے موساد کے اور CIA کے ان کے سرکل سے یا ان کے پہنچ سے باہر ہے. کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جنگ کی, جتنی وار فائٹنگ ہے ایران کی, ان میں ڈیسیژن میکنگ, ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے, لیکن جو ایگزیکیوشن اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے کس طرح کرنا ہے ہم نے, وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. جو ایران کا تقریباً 1.7. اسے معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے, بٹ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے پورا جو سارا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ اس کو ایک الیکٹرانکلی دیکھیں یا آپ مینولی دیکھیں کہ ساری چیزیں چین آف کمانڈ جو ہے وہ سارا مینولی آپریٹ کر رہا ہے ایران کا, اور اس کے بعد ان کی ایک ڈیفینس سائڈ ہے جو ساری الیکٹریکلی بھی اور الیکٹرانکلی بھی اور ویپن وائز بھی ہے. اب اگر اس میں انٹرپشن آتی ہے یا کسی جگہ کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے تو اس کا تو سیٹ بیک ملے گا ایران کو, بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بڑا اچھا ویل پرفارم کر رہا ہے اس کے اندر. نہیں, اسی کی میں وجہ تیسری بتانے لگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈیسیژن میکنگ ہو گئی سینٹرلائزڈ, اچھا ٹھیک ہے, ایگزیکیوشن ہے ڈی سینٹرلائزڈ. دیٹ مینس میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا جو ایران کا علاقہ ہے,
اس میں جتنے ملٹری کمانڈرز پھیلے ہوئے ہیں سر پاکستان سے آلموسٹ دگنا اس کا ایریا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے ہیں, جس کا مطلب ان کو فیڈ ان کر دیا گیا ہے کہ یہ ویپن ہے تمہارے پاس, یہ تمہارے ٹارگٹ ہے, یہ تمہاری ٹائمنگز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تہران کے اوپر کہ کیونکہ عادل خامنہ ہی نہیں رہے تو اب میں کیا کروں, یا آرمی چیف مجھے نہیں بتا رہے, تو پری فیڈ ہے ان کا. تو یہ پروگرام ہوئے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان کی رسپانس نظر آ رہا ہے. اچھا, بڑا زبردست ویسے اسٹریٹجی سر آپ نے اس کو انفولڈ کیا, اور یہ اسٹریٹجی بھی اچھی ہے. میرا خیال ہے امریکن شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیٹسٹ وارفیئر ہوگی, جی سینٹرلائزڈ ہوگی, ہم اس کو انٹرسیپٹ کریں گے اور اس کو درمیان سے اس کی لنکیج بریک کریں گے اور ہم جناب ٹوٹ پڑیں گے. اور 400 ٹوما ہاک, ویسے 400 چلا دیے جی انہوں نے. ایک ٹوما ہاک سر کتنے کا ہوتا ہے میرے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, بٹ ان ملینز 40 to 50 ملینز 40-50 سنا ہے ملیئنز کا ہوتا ہے. ہاں جی, ملینز کا ہوتا ہے, لیکن جن پر چلائے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ شاید $10,000 کا ڈرون ہے. ایگزیکٹلی 150 ڈرون انہوں نے $10,000 کے قریب, شاہد جو چل رہا ہے وہ $10,000 کے قریب ایوریج. تو $10,000 کے کئی مار کے انہوں نے کئی ملین کے ان کے چلوا دیے ہیں رسپانس میں, سر پھر بھی نہیں بچا سکے. ایک چیز مجھے ابھی یہ جو ریڈار والا اس پہ آتے ہیں سر, ایک ریڈار سسٹم ہے جی جو USAN-FPS 132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو کویت میں لگا ہوا تھا, وہی آلموسٹ کوئی $1.5 بلین کا جو ہے نا کاسٹ کر رہا ہے امریکہ کو. ایران نے اس کے اوپر اسٹرائک کیا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 7 دیگر کنٹریز میں ایمبیسیز پہ بھی اٹیک کیا ہے, اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی, امریکن ملٹری انسٹالیشنز ان کے اوپر بھی اٹیک کیا. اب امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس 3 سے 4 ڈیفنس سسٹم ہے, ایک پوری لیئرز وائز انہوں نے جو ہے اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے. تھارڈ ہے, اس میں پیٹریاٹ ہے, لنک کیا نام ہے ان کا, ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, پھر اس کے بعد آئرن ڈوم. اس کے باوجود ایران نے پینیٹریٹ کر کے اس ایریا تک اسٹرائک کیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا ایران کے جو میزائل ہیں وہ ان سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہیں, یا ایران نے کوئی اور بریچ کرنے کا راستہ ڈھونڈا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرا ہے؟ ایران نے بنیادی طور پر جب ڈیفینس, جو آپ نے کہا نا کہ اتنے تھارڈ اور سب سے گزرتا ہے, تو پھر روٹ کا بھی ایڈ کر لیں جو ڈیفیکلٹی ہے, چیلنج ہے. جی, پرشین گلف ہاں جی سے انٹرسیپشن ہوتی ہے, بالکل امریکن شپ سے. عمان, ایران کی باؤنڈری سے نکلتے ہی انٹرسیپٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. عمان گلف, عمان سے وہاں سے ہوتی ہے, پھر ریڈ سی سے ہوتی ہے, پھر میڈیٹیرین میں اکراس اسرائیل ان کے بحری جہاز کھڑے ہیں, اور ادھر ہی کھڑا ہے جارج فورڈ جی, اور بہت سارے اور, وہ ہٹ کرتا ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی میزائل کو. اس کے بعد اس میں انٹر ہوتا ہے جو تھرڈ آپ کہہ رہے ہیں اور ٹیئرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کلیئر کر لیں. دوسری جو ایران کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی کی تھی جو اب تک میں ریڈ کر پایا ہوں, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ میرا انالیسس یہ ہے جو میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں امپیکٹ کا وہاں پہ. لاسٹ ٹائم ایران یہ کر رہا تھا کہ جب وہ میزائل چلاتا تھا انٹرسیپشن سے ہوتے گزر جاتے تھے, وہ سیلوو فائر کرتا تھا, سیچوریٹ کر دیتا ہے ڈیفینس کو, اچھا سیچوریٹ کر دیتا تھا.